ایران دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کو تسلیم کیا تھا، جبکہ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے 1979 کے انقلاب ایران کے بعد وہاں کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ پاکستان اور ایران نے 1950 میں فرینڈشپ ٹریٹی پر دستخط کیے تھے اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1949 میں تہران، جبکہ 1950 میں پاکستان بننے کے بعد شاہ ایران نے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا۔ ایران میں 1979 کے انقلاب سے پہلے ماضی میں پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت زیادہ دوستانہ تھے۔ اس کی وجہ اس وقت ایران کا امریکہ کا اتحادی ہونا تھا۔ امریکہ کے اتحادی ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات اس حد تک بہتر تھے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اس وقت ایران کے شاہ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا کہ ایران پاکستان کو مزید ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور انڈیا کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی مزید بڑھ گئی تو وہ پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تاہم یہ تعلقات 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد اس وقت خراب ہو گئے جب آیت اللہ خامنہ ای نے ایران میں اسلامی انقلاب کا اعلان کیا اور ملک کو ایک مرکزی شیعہ اسلامک ریپبلک بنا دیا۔ اسی دوران پاکستان میں اس وقت کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے سنی اسلام لانے کی کوششیں شروع کی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں 90 کی دہائی میں شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ افغانستان میں 90 کی دہائی میں جب افغان طالبان نے حکومت قائم کی تو تب بھی پاکستان اور ایران نے دو راستے اختیار کیے۔ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں ایران اور پاکستان دونوں سوویت یونین کے مخالف تھے، تاہم ایران نے شمالی تھاد جو کہ زیادہ تر شیعہ ہزارہ آبادی ہے، جبکہ پاکستان نے مجاہدین جو کہ طالبان سنی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ساتھ دیا۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے افغان طالبان کی حکومت تسلیم کی تھی، جبکہ ایران نے افغانستان میں موجود شمالی تھاد کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں 1998 میں افغان صوبے مزار شریف میں ایران کے سفارتکاروں کو مار دیا گیا جب افغان طالبان نے کابل کے بعد مزار شریف پر قبضہ کیا۔ اس سب کے باوجود بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات اس نہج پر نہیں آئے تھے کہ سفارتی تعلقات ہی منقطع ہو جائیں۔ اس کی بڑی وجہ دونوں ممالک کے وزارت خارجہ کی جانب سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش تھی۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو پاکستان نے برملا امریکہ کا ساتھ دیا۔ تب ایران کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں، لیکن اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ایک بیان میں ایران، عراق اور شمالی کوریا کو برائیوں کی جڑ قرار دیا تھا، اور یوں ایران اور پاکستان تب بھی ایک پیج پر نہیں آئے، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں ایران کی جانب سے شمالی اتحاد کی حمایت کا اعلان تھا، جبکہ پاکستان اور امریکہ افغان طالبان کے خلاف ایک پیج پر تھے۔ اسی دوران ایران نے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے، تاہم تب بھی تناؤ اتنا نہیں بڑھا تھا۔ ایران سمجھتا تھا کہ ایران اور انڈیا کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے پاکستان اور ایران کے مابین پاکستانی صوبہ بلوچستان اور ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان کے ساتھ 909 کلومیٹر پر محیط ایک لمبی سرحد ہے۔ اس سرحد پر ماضی میں مختلف واقعات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ماضی میں ایران پر سرحد پار سے دراندازی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے پاکستان میں جیش العدل نامی شدت پسند تنظیم کی موجودگی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ اسی سرحد پر ایرانی طرف بلوچ سنی اقلیت آباد ہے، جو ایران کی مرکزی حکومت سے ناراض اور مرکزی حکومت پر مسلک کی بنیاد پر امتیازی سلوک برتنے کا الزام لگاتی ہے۔ امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم ادارے کے مطابق جیش العدل نامی تنظیم انہی بلوچوں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ اس تنظیم نے 2018 میں ایرانی بارڈر گارڈ کے 12 اہلکاروں کو اغوا کیا تھا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی مدد سے ان اہلکاروں کی بازیابی ممکن بنائی گئی تھی۔ اسی طرح اس سرحد پر ماضی میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ماضی میں تعلقات اس وقت زیادہ تناؤ کا شکار ہو گئے تھے جب انڈیا کے جاسوس کلبھوشن یادو ایران سے اسی سرحد کے ذریعے پاکستان کے صوبہ بلوچستان داخل ہوئے اور یہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ماضی میں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے معاملات میں ایران کی مدد بھی کی تھی۔ جرنل آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے مطابق پاکستان نے 2007 میں بلوچستان کے ایک پہاڑی علاقے میں جند اللہ نامی تنظیم کی جانب سے 21 ٹرک ڈرائیوروں کو بازیاب کروایا تھا۔ جند اللہ کے مرکزی رہنما عبد المالک ریگی کو 2010 میں طیارے میں دبئی سے کرغستان جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور بعد میں مار دیا گیا تھا۔
جس کے حوالے سے ایران میں اس وقت کے پاکستانی سفیر نے بتایا تھا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ گرفتاری ممکن نہیں تھی۔ اس وقت جند اللہ کے سربراہ کے بھائی عبد الحامد ریگی کو بھی پاکستان نے گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا تھا۔